السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے تو معذرت میں کرنا چاہوں گی، اتنے دن کا سٹے میں نہیں لینا چاہ رہی تھی۔ آج آواز میری بہت بہتر ہو گئی ہے، کل تک بالکل گلا بند ہوا تھا، تو جو وائس اوور کے ساتھ سنتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جانی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا ڈیلے کیا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ایپیسوڈ۔ For Azlan Golden Nights PDF, you can DM your contact on this number. Amanat Ishq, episode number 101, part 1. تحریر نور ملک۔ عارض سارے کام نپٹا کر بالآخر رات کے 2 بجے لغاری مینشن پہنچا تھا۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد آج وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے نیند سے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس مغرور اور نک چڑھی حسینہ کا چہرہ اس کی شہد رنگ سرخ ہوتی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا، لاکھ اپنے خیالات کو جھٹکنے کے باوجود جیسے کوئی نشہ سا تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر دل اس کی قربت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے تو پھر وہ مزید خود کو نہیں تڑ پائے گا۔ پرسکون ہونے کے لیے اس کا دل شدت سے اس بگڑی حسینہ کے نخرے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جب اس کو چڑھانے کے لیے اسے غریب گارڈ کی بیوی کہتا تھا تو اس کے ڈر سے وہ بات برداشت کرتے اس کے منہ کے زاویے دیکھنے کے قابل ہوتے تھے۔ اس نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ روکتے لغاری مینشن جانے کا فیصلہ کیا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے وہ گاڑی سے اترتے اندر کی طرف بڑھا۔ کچن میں آتے اپنے لیے کافی بنانی چاہی، مگر پھر کسی خیال کے تحت مسکراتے ہوئے رک گیا۔ مگ ویسے ہی واپس رکھتے اب وہ اپنی مغرور بیوی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے جیسے وہ اوپر آیا جنید، منال کا کزن، منال کے کزن کو اس کے کمرے کے باہر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ منال کے کمرے کے دروازے کو کھولتا، عارض نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر غصے سے ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم گھبراتے ہوئے پلٹا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بھرپور نشے میں ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کمینگی دیکھتے عارض کا دل چاہا کھڑے کھڑے اس شخص کا حال بگاڑ دے جس کی آنکھوں میں واضح طور پر اس کی بیوی کے لیے ہوس نظر آ رہی تھی۔ آپ اس وقت منال کے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ جنید صاحب، جبکہ گیسٹ روم تو نیچے ہے، اس نے خود پر شدید ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ او سوری، وہ مجھے لگا یہ میرا کمرہ ہے، اسی لیے میں یہاں آ گیا، مائی بیڈ۔ لیکن ایک منٹ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ 2 ٹکے کے گارڈ تمہاری
اوقات کیا ہے؟ یہ گھر میرے چاچو کا ہے، میں جہاں مرضی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، عارض نے اس کا گریبان زور سے پکڑتے جھنجھوڑتے جیسے اسے ہوش دلائی۔ اگر آپ کے چاچو کا گھر ہے مسٹر جنید تو اپنے چاچو کے پاس رہے، تو ہی چاچو سے ملتے رہیں گے، ورنہ کس کو پتہ اسلام آباد میں کوئی نامعلوم افراد تمہیں کل گولی مارے اور پرسوں تمہارا جنازہ ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے تم اتنی جلدی مرنا نہیں چاہو گے۔ اس نے جنید کے گریبان کو جھٹکا دیتے اس سے خطرناک ترین دھمکی دی تو وہ لمحے بھر کو عارض کی آنکھوں میں نظر آتی وحشت سے خوف زدہ ہوا۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم؟ اوقات تو دوست، اوقات تو عارض دامیر خان کی اتنی ہے کہ وہ کہتے کہتے خاموش ہوا، جیسے وہ کہتے کہتے جیسے اپنے لفظ روک گیا۔ خیر چھوڑو، تم مہمان ہو ہمارے، تمہیں ڈرانا تھوڑی ہے۔ تم حکم کرو ہمارے سر ماتھے پر، لیکن ایک بات بڑے اچھے سے یاد رکھنا، مہمان کہ آئندہ نشے میں بھی غلطی سے اس کمرے کا رخ نہیں کرنا، ورنہ یہ 2 ٹکے کی اوقات والا گارڈ تمہیں 2 فٹ زمین کے نیچے گاڑنے میں 2 لمحے نہیں لگائے گا۔ اینڈ ٹرسٹ می اف آئی سے سم تھنگ دین آئی مین اٹ۔ چلو اب جاؤ آرام کرو، کیونکہ مہمان کے کمفرٹ کا ہم خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو ٹھہرے گھر کے فرد، آرام نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ اپنی نیند خراب نہ کریں۔ عارض اس کے کندھے پر سے نادیدہ دھول جھٹکتے ہوئے اسے سیدھے لفظوں میں دھمکی دیتے اسے چھوڑ گیا۔ یقیناً ابھی وہ عارض کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ احتشام لغاری اسے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بزنس کے تمام معاملات بھی وہ اسی سے ڈیل کرواتے تھے، اس لیے جب تک وہ منال سے شادی نہ کر لیتا تب تک اس کے پاس عارض کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔
اس سے بدلے کا ارادہ کرتے وہ اپنی لڑکھڑاتی چال پر قابو پاتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کے نیچے جاتے ہی عارض نے گہرا سانس بھرتے اپنے غصے پر قابو بھی کیا۔ آگے ہی تھکن سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی، اور اب اس کمینے کے منہ لگتے اس کا میٹر مزید شارٹ ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے منال کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر سامنے بیڈ پر اپنی نکچڑی حسینہ کو سوئے دیکھتے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ نائٹ گاؤن یا نائٹی کی بجائے اس کے دیے بلیک فراک میں ملبوس بچوں کی طرح سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ عارض نے اس کے چہرے سے کمفرٹر نیچے کیا تو گرمائش کی وجہ سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے بے ساختہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ٹیبل پر پڑے مون لائٹ لیمپ کی روشنی سیدھا اس کے گلابی رنگت والے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سیاہ رنگ میں اس کی رنگت ماہتاب کی کرنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی چند آوارہ لٹیں جیسے عارض کے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کر گئیں۔ چند لمحے محبوط سا ہو کر وہ اسے دیکھے گیا، جیسے کوئی خوبصورت نظارہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیری تو جیسے اس کا دل گدگدا سا گیا۔ عارض نے اب اس کے چہرے پر اپنی ناک ٹریس کی تو وہ کسمساتے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے موڑ گئی۔ مگر عارض امیر خان کی جان کو نئے امتحان میں ڈال گئے۔ اس کا چہرہ موڑنے پر اس کی مخملی دودھیا گردن واضح ہوئی، جس پر دائیں طرف ایک چھوٹا سا سیاہ تل جگمگا رہا تھا۔ عارض کو اپنا آپ اس مقام پر بے بس ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے گرد ہاتھ رکھتے اس کے تل پر جھکا۔ یہاں پر چاہتے ہوئے بھی وہ نرم نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے بھرپور شدت سے اس تل پر اپنا لمس بکھیرا تھا اور تب تک اس معصوم تل کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا رہا جب تک اس کی گردن داغدار نہیں ہوئی۔ اس نے اب تھوڑا سا اوپر ہوتے اپنی کارروائی دیکھی تو اس سرخ دھبے پر نرمی سے مطمئن انداز میں انگوٹھا پھیرا، جو سکون اس کو اپنی پسندیدہ شے کو اس قدر نزدیک سے چھوتے محسوس ہوا تھا، شاید وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔
اس کی تھکن جیسے اس نازک وجود کی قربت پاتے ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا اور اب جگہ جگہ اس کی نازک گردن پر ظلم ڈھانے لگا۔ بالآخر اپنی گردن پر ہوتی میٹھی سی جلن محسوس کرتے منال نے اپنی بھوری آنکھیں کھولی۔ چند لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی گردن تکلیف کے باعث پیچھے کرنے کی کوشش کی تو عارض جو اپنی سنہری تتلی کی قربت میں کھو گیا تھا، اس نے منال کے پیچھے ہونے پر اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اس کے دل پر دانت گاڑے۔ اس کے دانتوں کی چبھن اپنی گردن میں محسوس کرتے منال نے سسکی بھرتے چیخنا چاہا، مگر عارض اس کے ہونٹوں پر زور سے اپنا ہاتھ رکھتے اس کی چیخ روک گیا۔ بھرپور اپنی شدت اس کے دل پر لٹانے کے بعد اس نے اوپر ہوتے منال کا حسین چہرہ دیکھا جو تکلیف اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بے شرموں کی طرح اسے آنکھ ونگ کرتے عارض اب اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا تو وہ مزید بکھری، شور مت مچانا ورنہ ان لبوں کو اپنے انداز میں بند کروں گا۔ ان نین کٹوروں کا جام پینے کے بعد اگر میں نے ان پنکھڑیوں کا رس نچوڑا تو میں بہک جاؤں گا، اور خدا کی قسم میرا بہکنا میرے لیے پرلذت مگر تمہارے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہوگا۔ پھر روتے ہوئے یہ نہ کہنا عارض بس پلیز، پین ہو رہی ہے بہت۔ بہکا مرد آنسو نہیں دیکھتا میری سنہری تتلی۔ عارض نے اسے دھمکایا تو وہ شرم سے سرخ پڑتی آہستہ سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ عارض نے اب اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی توقع کے عین مطابق منال خاموشی سے لب بھینچ کر خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں مگر عارض کو اس کی آنکھوں میں اپنا اور اپنی غربت کا ڈر بھی اچھا لگتا تھا، کیونکہ منال لغاری سوائے عارض دامیر خان کے کسی اور سے نہیں ڈرتی تھی۔ سب کو پیروں کی ٹھوکر پر رکھنے والی، کسی کی بات نہ سننے والی، اس کی باتیں کڑوے گھونٹ بھرتے سنتی بھی تھی اور مان بھی لیتی تھی۔ عارض کو اس کی ڈھیٹ اور بہادر نظریں اپنی قربت اور اپنے لمس پر حیا سے جھکتی اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بس معصوم نظروں سے بار بار پلکیں جھپکتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو مائی گولڈن بٹر فلائی؟ عارض نے اس کے گلابی رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا تو منال نے محض پلکیں جھپکی۔ خدا نہ خواستہ کہیں میری زندگی میں سکون تو نہیں آنے والا؟ عارض لب کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر منال نے
ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کڑوی کسیلی زبان کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یہ تم نے زبان کرائے پر دے کے ہمارے فیوچر کے لیے پیسے جوڑنے تو نہیں شروع کر دیے؟ ویسے اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے کہ جس قدر تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی تھی نا، اس کے کرائے پر ہم چھوٹے سے فلیٹ سے ایک بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی دکھتی رگ کو چھیڑتے ہوئے مزے سے بولا۔ تو منال نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ تمہیں وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا۔ نہیں، آپ کو پیسوں کی obsession ہے جو ہر وقت آپ کے دماغ میں پیسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے لیے ویسے بھی میرے بابا ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کم از کم اس کے لیے مجھے اپنی زبان کو کرائے پر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ہائے، جانتا ہوں تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن میں ٹھہرا غریب پلس غیرت مند آدمی جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا۔ تو پھر تمہارے باپ کی دولت تو میرے لیے بیکار ہے بالکل۔ وہ افسوس سے بولا تو منال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ اس کے گھر میں رہی تھی۔ اس کا گھر لغاری مینشن سے زیادہ بڑا اور کئی گنا زیادہ خوبصورت اور جدید تھا۔ اس کے کپڑے، اس کی گاڑی اپنی قیمت چیخ کر بتاتی تھی۔ تو پھر وہ کیسے ہر وقت خود کو غریب کہتا رہتا تھا؟ کوئی بات نہیں، آپ کام کرتے ہیں نا یہاں پر بھی، اور 2 دن غائب بھی رہتے ہیں، پھر اتنا تو کما لیتے ہوگے کہ بیوی بچے پل جائیں۔ وہ تڑک کر بولی تو عارض نے داد دیتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اچھا گیس کر گئی تھی اس کو، پھر گہرا مسکرایا۔ اوہ، تو یعنی منال عارض خان نے اس رشتے کو قبول کر لیا؟ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو صرف ایک بات کر رہی ہوں۔ وہ فوراً سے بولی، پر میں تو ایسے نہیں کہہ رہا تھا۔ اب تم نے جب کہہ ہی دیا ہے کہ 2 دن غائب رہتا ہوں، تو پھر تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ تمہارا شوہر 2 دن بعد کما کے آیا ہے اور تم بستر پر سوئی پڑی ہو، نہ بھوک کا خیال، نہ میرے سکون کا خیال، بس نیندیں پوری کر رہی ہو۔ وہ گلہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں تو بس ابھی سوئی تھی۔ منال کو نہ جانے کیوں اس کا گلہ برا لگا تھا۔ اچھا، ابھی؟ آدھے گھنٹے سے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ ویسے 2 دن میری غیر موجودگی میں تو بڑے سکون سے گزارے ہوں گے تم نے، ہے نا؟ عارض اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ تو یعنی تم نے مجھے مس کیا، تمہاری آنکھوں نے میرا انتظار کیا؟ ایسا ہے کیا؟
وہ اس کی آنکھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تو وہ خاموش رہی۔ یہ تو جھوٹ تھا۔ واقعی ابھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ اس کو مس کرتی۔ سمجھ گیا، اتنا مس کیا ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ گڈ، چلو پھر بھوک لگی ہے مجھے، وہ نرم لہجے میں بولا تو منال کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ تیزی سے بولی تو عارض بے باک سا قہقہا لگا کر ہنسا۔ ابھی صرف مجھے کھانے کی بھوک لگی ہے، جو تم سوچ رہی ہو اس کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ میرا کھانا تھوڑا مضبوط ہو جائے، ایسے نہیں کہ ایک بائٹ لی نہیں اور کھانے کی جان لبوں پر آ جائے، سسکیاں بھرنے لگ جائے، ایسے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا۔ اور پھر تمہیں پتہ ہی ہے میں تو ذرا مزے سے کھانا کھانے کا عادی ہوں، وہ ذو معنی لہجے میں کہتا ہوا اٹھا تو منال فوراً سے نظر جھکا گئی۔ بے شرمی کی حد تھی اس پر، بعد میں شرما لینا۔ ابھی کچھ کھلا دو، بھوک لگ رہی ہے بہت، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، منال فوراً سے انکار کر گئی۔ واقعی اس کے ہاتھ کا کھانا کم از کم عارض جیسا خوش ذائقے والا آدمی تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اٹھو، بہانے مت کرو، تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور تھوڑا جو نہیں آئے گا وہ میں سکھا دوں گا نا اپنی تتلی کو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولا تو جیسے وہ کپا کر رہ گئی۔ پھر عارض اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ چلو بناؤ کچھ جلدی سے، وہ خود چیئر پر بیٹھتے ہوئے اسے آرڈر لگا گیا تو منال نے ادھر ادھر دیکھتے سینڈوچ سوچ لیا۔ اب وہ چیزیں نکالتے اسمبل کرنے لگی، مگر ابھی تک اسے سبزیاں کاٹنی نہیں آئی تھی۔ پیاز کاٹتے وقت جیسے اس کی جان نکل رہی تھی۔ عارض نے اس کے منہ کے زاویے دیکھتے کس طرح اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ نیڈ اینی ہیلپ؟ وہ چپس کھاتے ہوئے بولا۔ نو تھینکس، اس نے دانت پیسے تھے۔ اچھا، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کے پیچھے آتے اسے باہوں میں بھرا تو وہ اس کی حرکت پر گھبرا گئی تھی، مگر عارض ریلیکس رہتے، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے، خود سے چھری پکڑتے پیاز کاٹنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تو منال کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ابھی منال کچھ سمجھتی کہ عارض نے اس کی سائیڈ گردن پر نرم گرم بوسے دینے شروع کر دیے۔ میں خود ریلیکس بچے، کہا تھا نا، جو نہیں آئے گا وہ سکھا دوں گا۔ وہ اس کی گردن کی پشت پر اپنی زبان کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو منال کے ہاتھ پاؤں سمیت پورا وجود کپا کے رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی
اس کی سانسیں دھونکی کی مانند تیز تیز بجنے لگی. وہ جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی. عارض اگلی بار مزید شدت سے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتے اسے مدہوش کر دیتا. وہ اب تنگ آتی. اپنی کمر اس کے سینے کے ساتھ لگاتی. اپنا وزن اس پر ڈال گئی. عارض اس کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ روک دے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا. صرف اس کے ہاتھ برائے نام چھری پر تھے، جبکہ سارا کام عارض نے خود کیا تھا. سبزیاں کاٹ کر رکھتے اس نے ابھی باقی ضروری چیزیں بھی نکالی اور خود سینڈوچ کو بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھا. مگر ہاں، ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، وہ تھی ان کی پوزیشن. سارے کام کے درمیان منال لمحے کے لیے بھی اس کے سینے سے جدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے منال کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنا بند کیا. اب بچے کافی بن جائے گی یا وہ بھی مجھے خود بنانی پڑے گی؟ عارض کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا. تو وہ جیسے ہوش میں آئی. ہاں میں بناتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کافی بنانے لگی. پھر کافی اور سینڈوچز منال نے ٹیبل پر رکھے اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس کے سینڈوچ شکل سے بہت اچھے لگ رہے تھے. عارض نے ایک سینڈوچ کھانا شروع کر دیا. ایک سینڈوچ کھایا، پھر دوسرا پکڑ لیا. عارض اس کی للچائی نظریں سینڈوچ پر دیکھ چکا تھا، مگر اسے سینڈوچ کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑنی تھی. سارا خود ہی کھانا ہے کیا؟ مجھے بھی دو. وہ بچوں کی طرح منہ پھلاتے اس کے ہاتھ میں سینڈوچ دیکھتے ہوئے بولی. او، تم نے کھانا ہے؟ عارض نے اس سے پوچھا تو اس نے سر زور و شور سے ہاں میں ہلایا. اچھا ٹھیک ہے، لے لو. اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا. نہیں، مجھے یہ والا کھانا ہے، اس میں چیز زیادہ ہے. وہ عارض کے ہاتھ میں موجود سینڈوچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. یہ تو میرا جھوٹا ہے، تم کھا لو گی میرا جھوٹا؟ عارض نے جانچتی نظروں سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی. وہ واقعی اپنے بابا کا جھوٹا بھی نہیں کھاتی تھی. تو عارض مگر یہ سینڈوچ حد سے زیادہ مزے کا لگ رہا تھا اسے. آپ مجھے نہ دینے کے بہانے مت ڈھونڈے. اس نے کہتے ہوئے عارض کے ہاتھ سے سینڈوچ تقریباً جھپٹا تھا اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا. جبکہ اس کی تیزی وہ دیکھ کر رہ گیا. وہ کیوٹ انداز میں اس کا جھوٹا سینڈوچ کھاتے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کری تھی. کون کہتا یہ وہی مغرور اور برانڈ کانشیس منال لغاری ہے؟ منال نے سینڈوچ ختم کرتے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عارض نے پلیٹ پیچھے کھسکا دی. کیا؟ کھانے دے مجھے، وہ تیزی سے بولتے ہوئے.
پھر سے پلیٹ کی طرف بڑھی تو عارض نے اس کا ہاتھ پکڑا. یہ ایسے نہیں ملے. گا وہ صاف صاف بولا. تو پھر کیسے ملے گا؟ اس نے تیزی سے پوچھا. اگر یہ سینڈوچ کھانا ہے تو پھر میری شرط ماننی پڑے گی. کیسی شرط؟ ایک ایج سے تم کھاؤ گی، دوسرے سے میں کھاؤں گا، اور لاسٹ بائٹ پر لڑنا پڑے گا تمہیں میرے ساتھ. سمجھی مائی بٹر فلائی؟ اس کی بات پر منال کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں. وہ خاموشی سے سوچنے لگی. تمہاری مرضی نہیں ہے تو پھر میں یہ کھا لیتا ہوں، عارض نے کہتے اگلے سینڈوچ کی بائٹ لی. نہیں نہیں، سارا مت کھاؤ، مجھے منظور ہے شرط. وہ تیزی سے مان گئی تھی، ورنہ اس بھوکے نے جلدی جلدی وہ بھی کھا جانا تھا. اس کی شرط کے مطابق ایک طرف سے عارض اور دوسری طرف سے منال سینڈوچ کھا رہی تھی. جیسے ہی لاسٹ بائٹ آئی تو منال کی دھڑکنیں تیز ہوئیں. اس نے اپنے دانتوں سے سینڈوچ کھینچا تو اس کی توقع کے برعکس عارض نے آرام سے سینڈوچ کی لاسٹ بائٹ اسے دے دی. پھر انہوں نے دوسرا سینڈوچ کھایا. تب بھی عارض نے بغیر کسی احتجاج کے لاسٹ بائٹ اسے دے دی. اسے لگا وہ ہر بار ایسا ہی کرے گا. اب آخری سینڈوچ بچا تھا. منال نے کانفیڈنٹ انداز میں یہ سینڈوچ کھایا. جب لاسٹ بائٹ کی باری آئی تو اس نے پہلے دو بار کی طرح بائٹ کے لیے منہ کھولا تو عارض اب کی بائٹ سمیت اس کے لبوں کو بھی اپنی گرفت میں لے گیا. اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی. یہ وار اتنا خطرناک تھا کہ اس کی سانسیں ختم ہونے کو آ گئی تھیں. یعنی وہ کوئی سیدھا آدمی نہیں تھا، شکار کو پھنسنے کا پورا موقع دیتا تھا، اور جب اسے لگتا تھا کہ وہ جیت جائے گا تب صرف ایک ہی وار میں وہ جیت جاتا تھا. منال اس کے پیچھے ہونے پر تیزی سے چیئر سے اٹھی اور باہر کی طرف آ گئی. سنو، یہ شاہکار تو پی لو جو تم نے بنایا ہے. وہ کافی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. آپ ہی پی لیں، چیٹر. وہ کہتے ہوئے باہر بھاگ گئی. جبکہ عارض نے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگایا تو اس کا دماغ ہل گیا. اتنی اسٹرانگ کافی بنائی تھی اس نے. لو بھئی عارض خان، تمہیں اچھی کافی ساری زندگی نصیب نہیں ہونی، لیکن بڑی بات ہے کہ منال عارض خان کے ہاتھ کی کافی. بخت جاگ اٹھے میرے، وہ جو کسی کو پانی کا گلاس نہیں دیتی. اس نے مجھے کافی بنا کر دی ہے، اب اسی پر صبر شکر کر لینا چاہیے مجھے. وہ خود سے کہتا ہوا کافی ختم کر گیا.
وہ لوگ کلب پہنچے تو آلریڈی وہاں پر گیمز چل رہی تھی۔ اب تو نے کیا کھیلنا ہے؟ جان کو وقت ڈالا ہوا تھا، ارحم بیزار لہجے میں ہادی سے بولا۔ اور میرے سارے خواب کی ماں بہن کر دی۔ یہاں کیا ہے نیا؟ سارا کچھ تو وہی ہے۔ کیا کرنا تھا تو نے یہاں آ کر؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا ہمیں یہاں آ کر؟ عمر بےتابی سے ہادی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ ہادی کوئی جواب دیتا، سامنے سنوکر ٹیبل پر جھکے ہوئے لڑکے نے عمر کی بات پر جواب دیا۔ یار ڈونٹ مائنڈ، بٹ گیم میں کون دیکھتا ہے فائدہ نقصان؟ بس ایفرٹس لگانی ہوتی ہیں پوری، اور فائدہ نقصان تو آپ ایسے سوچ رہے ہو جیسے کسی حکیم کی دکان سے آپ مردانہ کمزوری کی دوائی لے کے گئے ہو اور اس نے کام نہیں کیا۔ اس کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے کہ وہاں سوائے عمر کے 5 افراد پاگلوں کی طرح ہنسے، جبکہ عین اسی وقت اس شہد رنگ آنکھوں والے ہینڈسم لڑکے نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایکسکیوز می، عمر اس کی بات پر منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ ایکسکیوزڈ؟ اس نے عمر سے کہتے ہوئے سنوکر سٹک سے ٹارگیٹڈ بال کا نشانہ لیتے اسے ہٹ کیا، جو سیدھی بورڈ ہول میں گری۔ واٹ ایکسکیوزڈ؟ تم نے مجھے بات کیوں کی؟ عمر نے غصے سے پوچھا۔ کم آن بڈی، بہیو لائک اے مین۔ آپ کوئی 16 سالہ نامحرم کنواری کنیا تو نہیں ہے جس سے میں بات نہیں کر سکتا۔ وہ اگلی بال پر سٹک سیٹ کرتے ہوئے عمر سے بولا تو سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ احد اس کا انداز دیکھتے گہرا مسکرایا۔ بندے میں دم تھا منہ پر بےعزتی کر دینے کا۔ ویٹ مسٹر کول، اندازہ ہے کہ کس سے بات کر رہے ہو تم؟ کلب کا مالک ہے، 1 منٹ میں اٹھا کے کلب سے باہر پھینک دے گا۔ ارحم نے اسے دھمکایا، مگر وہ کہاں کسی کی دھمکی سے ڈرنے والا تھا۔ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ یہ بڑی زنانہ حرکت نہیں ہو جائے گی؟ او، تم نے میرا ہارٹ بریک کر دیا، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی کی آواز میں بولا تو اب کی بار ہادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً اس کی جیسی آواز نکال رہا تھا۔ یہ تو فلم ہے یار، جس نے آتے ہی
ٹیزر لانچ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہادی احد کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا، خاصی ولگر فلم لگتی ہے۔ احد اس کے انداز دیکھتے ہوئے ہادی سے بولا، ملکیت ہے یہ کلب اس کی، تمہاری ممبرشپ کینسل ہونے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ فہام کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ارے نہ کرے مسٹر شاہ، مرد کے حصے میں جگہ سے زیادہ جگرا ہونا چاہیے، ورنہ ممبرشپ کی اوقات کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کیا ہے؟ وہ فہام کی بات پر اسے جواب دیتے ہوئے بولا تو فہام سمیت سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ چیسٹ پاکٹ پر لکھا تو ہوا ہے شاہ، وہ سب کی حیرت بھری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دے گیا، اتنی گہری نظروں سے دیکھتے ہو؟ خدا نخواستہ کہیں وکیل تو نہیں ہو؟ فہام نے احد کی طرف دیکھتے اپنی پاکٹ سلیو اندر کرتے ہوئے ٹونٹ کیا، ضد چھوڑ دے مسٹر شاہ، جو جہاں ہے خوش رہے، جو جہاں خوش رہے اسے وہیں رہنے دیتے ہیں۔ اکثر ہماری حد سے زیادہ فکر کسی کی خوشیوں کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تو فہام اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے وہ اپنی بات سے اسے بہت کچھ سمجھا دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فہام نے غصے سے پوچھا۔ میں یہ نیم فولڈنگ کی بات کر رہا ہوں یار، شاہ لکھا اچھا لگ رہا ہے۔ پھر ضروری نہیں ہے اس کو اندر فولڈ کر دیا جائے، اور نہ جی چیمپئن کے سامنے اناڑی کو بٹھا کے جوتیاں پڑوانی ہے کیا؟ ایڈوکیٹ تو بس یہی بھلے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خوش اخلاقی سے احد کی طرف بڑھتے ہوئے فہام سے بولا تو احد نے اسے ہائی فائی کیا۔ میں نے آج تک صرف 2 لوگوں کو استاد مانا ہے، ایک میرا باس اور دوسرے میرے باس نے کہا تھا اگر کسی کو استاد ماننا ہو تو ایڈوکیٹ احد ملک کو مان لینا۔ سنا ہے ٹرینڈنگ میں چلتے ہوئے داؤ پیچ اور رومانس دونوں سکھا دو گے۔ سلام استاد جی، کیسے ہیں آپ؟ وہ احد کے گلے لگتے ہوئے مزے سے بولا تو احد کھل کر ہنسا، سالے استاد تیرے کا لیول تو میں سمجھ گیا ہوں، البتہ تو بھی خاصی کمینی چیز ہے۔ احد کو نہ جانے کیوں وہ بڑا اپنا اپنا سا لگا تھا، جبکہ عمر نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ اذلان نے جانچتی نظروں سے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم ہو کون؟ کلب میں بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں تمہیں، اذلان نے اس سے پوچھا۔ ہائے دوست، میں ایک غریب سا لڑکا، وہ اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں غریب، اسی طرح کے غریب ہو جس طرح یہ کمینہ شریف ہے، عمر کڑتے ہوئے بولا۔
اس کا جلن سے بھرپور چہرہ دیکھ کے آہت نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اچھا غریب، ویسے بتانا ذرا کہ اس غریب آدمی کے اسلام آباد کی بحریہ ڈیفنس میں کتنے پلاٹ ہیں؟ فہام اس کی ڈریسنگ پر ٹونٹ کرتے ہوئے بولا۔ مسٹر شاہ کیا کرتے ہیں یار، بھلا میرے کہاں کوئی پلاٹس فلیٹس، باس نا میرا ظالم ہے تھوڑا، کام زیادہ کرواتا ہے، پیسے تھوڑے دیتا ہے۔ آج بھی پوری ایکشن مووی شوٹ کروا لی اس نے مجھ سے، اور بدلے میں بیوی سے باتیں سنوائی۔ مجھے باس تو باس، اب اس کی بیوی بھی باس نہیں بننے لگ گئی ہے۔ ویسے تم نوکری والے لگتے تو نہیں ہو، لیکن اگر اتنا ظالم ہے تمہارا باس تو چھوڑ دو اس کو۔ اذلان نے اسے مشورہ دیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں، مگر میرا باس جیسا مرضی ہو، دل کا اچھا ہے بہت۔ زندگی نے زیادتیاں کی اس کے ساتھ، اور دغا اس کی بیوی نے۔ بھی کر دیا اس کے ساتھ۔ یقین کرو آج جیسے ٹوٹ پھوٹ ہوتی دیکھی ہے میں نے اس کے اندر۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں اپنے باس کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ ہاں مجھے علم ہے، پسندیدہ عورت کا دغا مرد کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ آہت کو نہ جانے کیا یاد آیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فہام تو باہیں چڑھاتے لڑنے لگا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں شریف شاہ، تو ٹھنڈا رہ۔ آہت اسے اگنور کرتے ہوئے بولا۔ وہ تم ہو کون، اور ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ فہام نے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ کا نہیں پتا، لیکن میرا باس آر بھی کہتا ہے مجھے، اور میں دوستی کرنے آیا ہوں آپ سب سے۔ آر بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم نے نہیں کرنی تم سے دوستی۔ کوئی کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی عمر سختی سے بولا۔ تم سے تو مجھے بھی نہیں کرنی، میں تو باقیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے صاف صاف انکار کیا تو عمر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر رہ گیا۔ لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے تم سے دوستی، ہمارے ٹائپ کے آدمی لگتے ہو۔ ہادی اس کی کیپ اتارتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوستی سے پہلے ایک کام کر لینا چاہیے مجھے۔ آر بھی ہادی سے بولا تو اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ آر بھی نے اس کا چہرہ پکڑتے اس کے گال پر کس کی تو سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا تو اذلان نے پوچھا۔ لگ رہا تھا جیسے رومانس کریونگ ہو رہی تھی اس کو، پھر میں نے سوچا کس کر لینی چاہیے۔ وہ ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، جب گولڈن نائٹ ہونے کے بجائے گیمنگ نائٹ ود بوائز ہو جائے تو پھر رومانس کریونگ تو ہوتی ہے نا، اور ہم اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آیا تھا۔ او کیا واقعی شہزادے، گولڈن نائٹ ہونی تھی تیری؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔
ہاں ہونی تھی، اگر ظالم سماج ہونے دیتا تو، مگر یہاں تو کسی کو کسی کی خوشیاں برداشت ہی نہیں ہیں۔ وہ اذلان کو گھورتے ہوئے بولا، ان کا کیا سین ہے؟ وہ ہادی کو اذلان کی طرف گھورتے دیکھ آہت سے پوچھنے لگا، وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم گیم لگاؤ عمر کے ساتھ ایک۔ آہت نے اسے جواب دیا تو اس نے ہنسی ضبط کی، میں تو لگا لوں گا، لیکن آپ کے نازک مزاج مالک مجھ جیسے کی ٹف گیم برداشت کر لیں گے؟ وہ لب کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا، ایزی مت لو، چیمپئن ہے وہ اس گیم کا۔ فہام نے جیسے اس کی غلط فہمی دور کی، چیمپئن؟ تو مجھے لگتا ہے یہ بس نخرے دکھانے میں ہے۔ شٹ اپ، تم میدان میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھیں گے کون کس میں چیمپئن ہے۔ عمر کہتے ہوئے اس کے مقابل آتے سٹک پکڑ گیا۔ گیم شروع ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے، باری باری گول کر رہے تھے اور یقیناً اس نے عمر کو خاصا ٹف ٹائم دیا تھا۔ عمر نے سٹک اپنی انگلیوں کے درمیان رکھتے بال کو ہٹ کیا تو وہ بس گول ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ آخری بال تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر اب آربی سنوکر ٹیبل پر جھکتے بال کو ہٹ کر گیا تو وہ سیدھا ہال میں گرا تو عمر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا کھلاڑی تھا جس نے عمر درانی کو مات دی تھی۔ سب نے حیرت سے اس کو جیتتے دیکھا۔ قسم سے بہت مزہ آیا، میری طرف سے پکی پکی دوستی ہو گئی تم سے۔ ہادی کو تو دلی سکون ملا تھا، یعنی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا؟ وہ ہادی سے ہائی فائی کرتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر ہنسا، کمینے خاصے بگڑے ہوئے لگتے ہو تم آہد۔ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا، نہیں بگڑا ہوا نہیں ہوں، شریف ہوں میں۔ وہ مزے سے بولا تو سب نے شکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا پھر بتاؤ ذرا شریف آدمی، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں آئے ہو تو مطلب نائٹ کلب بھی جاتے ہوں گے، اور اگر نائٹ کلب جاتے ہو تو وہاں جا کے کتنی پیتے ہو؟ اور جب پیتے ہو تو پھر کتنی گرل فرینڈز بناتے ہو؟ اور ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو؟ عمر نے لمبا چوڑا سوال اس کے سامنے رکھا۔ تم میرے کچھ لگتے نہ ہوتے تو پھر میں بتاتا تمہیں کہ یہ سیدھی کردار کشی ہے، گرل فرینڈز میں بناتا نہیں، کیونکہ دل کسی ایک کو دیا ہے میں نے، یا یہ کہہ لو کہ زبردستی تھمایا اس کو۔ اور پینے کی بات کرو تو ہاں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پیوں، مگر پھر میرے اور شراب کے بیچ میں وہ آ جاتی ہے، کبھی مجھے آنکھوں سے پلاتی ہے، اور اگر کبھی قسمت مجھ پر مہربان ہو تو میں پنکھڑیوں سے بھی جام پی لیتا ہوں۔ وہ بے حد بے باک لہجے میں
آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ تو سالے کھلاڑی ہے۔ ہادی اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں یار، ابھی تو میں لیول 1 پہ آیا ہوں، اور جتنی تیری سپیڈ ہے نا، تو شریف شاہ کی طرح اکٹھے 2 جمپ مارے گا۔ آہت نے اسے ٹہوکا دیا۔ تم بات بات میں مجھے کیوں لے آتے ہو؟ فہام آہت کی بات کرنے پر غصے سے بولا۔ یار غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اب نام ہے تو بدنام تو ہوں گے۔ غلط بھی نہیں ہے اس میں کچھ، لیڈ کریکٹر ہو آپ۔ لڑکیاں مر جاتی ہیں آپ پر، اور جو مرتی ہیں وہ بڑا کچھ کر جاتی ہیں۔ یو آر لکی مین۔ وہ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو فہام کو لگا جیسے وہ اسے ایسے جانتا ہے جیسے اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ سالے دوسروں کی لو سٹوریز میں بڑا گھس رہا ہے، اپنا کیا سین ہے تیرا؟ اذلان نے آگے آتے اس سے پوچھا۔ سین کہاں بنتے ہیں جانے من، سین بنانے پڑتے ہیں۔ اور میں کیا، یہاں موجود ہر پسندیدہ عورت پر کی محبت میں تڑپا ہوا مرد بناتا ہے سین۔ گریٹ یار، اچھا بول بھی لیتے ہو۔ آئی ایم انسپائرڈ۔ عہد اسے ہائے فائے کرتے ہوئے بولا۔ خاک انسپائرڈ، دیکھنے میں لگتا ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کا، پسندیدہ عورت منہ نہیں لگاتی ہوگی اس کو۔ عمر کہاں باز آنے والا تھا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، پر وہ نہیں لگاتی تو میں لگا لیتا ہوں، حساب برابر۔ وہ بھی ٹکا کے بے شرم تھا۔ اچھا ایسا ہے، یعنی سخت ماحول؟ ارحم نے آگے آتے اس سے پوچھا۔ بالکل سخت ماحول، نو میٹھے چول، اس نے ہنستے ہوئے ارحم کو جواب دیا۔ مطلب تم بہت برے پسندیدہ مرد ہو۔ اور وہ نہیں مانی تھی۔ عمر نے اسے تانا دیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نخرے کرتی ہے بہت، اور میں نخرے اٹھانے کو بھی تیار ہوں، لیکن میرا باس کہتا ہے بزدل ہے وہ مرد جو پسندیدہ عورت کو صرف اس کے نخروں کی وجہ سے چھوڑ دے، اور میں بزدل نہیں ہوں، اور نہ میں نے اسے چھوڑا۔ اس کے لہجے میں زاویار والا کانفیڈنس بول رہا تھا۔ پھر وہ مانی کیسے؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ کہاں مانی؟ میں نے 4 سال پیار سے اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کی، نہیں مانی۔ پھر میں نے اپنے باس والی ٹرک یوز کی، پھر جا کے کہیں مانی۔ وہ زاویار کو سوچتے ہوئے مسکرایا۔ اور کیا ہے تمہارے باس کی ٹرک؟ یہ سوال آہت کی طرف سے آیا تھا۔ سمپل، اغوا کیجیے اور نکاح کیجیے، وہ سٹک گھماتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ یعنی تم نے؟ فہام کہتے کہتے خاموش ہوا۔ ہاں بالکل، جو آپ سوچ رہے ہیں مسٹر شاہ، میں نے بالکل وہی کیا۔ اب پسندیدہ عورت کا دماغ تھوڑا آؤٹ ہو تو آپ کو اسے چھوڑ جانا چاہیے کیا؟ اس کو جانے دینے سے بہتر نہیں ہے اس کا دماغ درست کر دینا اور اس کو برباد ہونے سے بچانا؟ کیونکہ جتنا پیار ہم اس سے کرتے ہیں کوئی اور تو نہیں کرے گا۔ کیوں مسٹر ایڈوکیٹ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ جیسے اس کی پرسنل لائف کی طرف اشارہ تھا، لیکن آہت نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہاں، اس کو آزاد کرنے سے کہیں بہتر اس کا دماغ درست کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اب ایک اور نیا فساد منتظر ہے میرا، لیکن قسم سے آپ سب کی دوستی میری زندگی کی خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگا تو آہت نے اس کا بازو پکڑا۔
دوستی کر لی اور دوستوں کے نام جاننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، پتہ ہے نام؟ کیسے؟ کیسے مطلب استاد جی، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مسٹر شاہ کو بھی جان لیا ہے میں نے، اور سب سے امپورٹنٹ، اس کلب کے مالک کا نام تو نیم پلیٹ میں پڑھ چکا ہوں، عمر اقبال درانی۔ وہ عمر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، باقیوں کا تو نہیں پتہ، یہ حدید شاہ، یہ ارحم ہے، اور یہ ازلان ہے، اور باقیوں کا تم جانتے ہو۔ ہمارے مسٹر شریف شاہ کا نام فہام شاہ ہے۔ آہد نے باری باری سب کا تعارف کروایا۔ ہم سب کا تعارف تو پوچھ لیا تم نے، اب اپنا نام تو بتاؤ۔ عمر نے آگے بڑھتے اس سے پوچھا۔ بتایا تو ہے، باس میرا آربی کہتا ہے مجھے، اس نے عمر سے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، روندی بوتھی عرف آربی، لیکن تمہارا اصل نام کیا ہے؟ عمر مزے سے آربی کی اپنے انداز میں ایبریویشن نکال گیا تھا، جبکہ آربی نے پہلی بار غصے سے عمر کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہ بھی کوئی کم چیز نہیں تھا، اور پھر ہوتا بھی کیسے؟ آخر کو بہنوئی تھا، کم از کم کوئی ٹکر کی بات تو کرنی تھی نا اس نے۔ یہ بہت برا تھا، اس کا اشارہ روندی بوتھی کی طرف تھا، لیکن لوگ مجھے صرف آرز کہتے ہیں، آرز خان نام ہے میرا، اس نے سختی سے عمر سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے بتایا۔ آرز خان یا آربی؟ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آرز خان اور آربی دونوں میرے ہی نام ہیں مسٹر نکچڑے، وہ کہتے ہوئے زور سے عمر کے گلے لگا۔ تھینک یو، اس نے بالکل آہستہ سے عمر کے کان میں کہا، پھر وہ بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت دیکھی، جبکہ عمر کو اس کا تھینک یو کہنا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو جی ویورز اور لسنرز، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور کیسی تھی آربی اور آرز کی اپنے بہنوئی سے ملاقات؟ ویسے مزہ آیا ہے نا؟ جن کو بے معنی لگ رہا تھا ایپیسوڈ، یقین کریں اس ریویلنگ کے لیے بہت ضروری تھا، اور میں نے زاویار اور ایزل کے سینز بھی ڈالنے تھے، لیکن ایپیسوڈ زیادہ لمبا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے یہ کمنٹ پڑھ کے دل ہی دکھ ہوتا ہے کہ وہ بے معنی تھا ایپیسوڈ، لیکن خیر چھوڑیں۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو سو مچ جنہوں نے کوآپریٹ کیا۔ واقعی کل تک میرا گلا بند ہوا تھا، آج تو پھر آواز بہت بہتر ہو گئی ہے۔